الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أنزل الله إليكم الذكر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين رب الجلال خالق الكائنات جل مجدہ الکریم لا محمود القائل ہدیہ درود السلام خاتم الانبیاء کے پیارے رسول آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول نازنین بارگاہ مبارک میں خالق لم یزل اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم کے لامحدود احسانات ہیں جس پاک پروردگار نے ہمیں اپنے پاک گھر میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہر گھڑی سعادت اور بابرکت ہے ہر مذہب ہر مسلک والا اللہ اور اس کے رسول کی تعریف بیان کر رہا ہے اپنے اپنے انداز میں سید الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہری حیات مبارکہ کے 40 برس گزارنے کے بعد اپنی نبوت کا اظہار و اعلان فرمایا اس سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی مشرکین عرب میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو چکے تھے اور عرب کا بچہ بلکہ کافر و مشرک کا بچہ بھی کریم کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتا تھا تعریف کرتے تھے صادق اور امین کہنا تعریف ہے یا نہیں ہم سرکار کی تعریف کر رہے ہیں وہ بھی تعریف کرتے تھے کہ سرکار صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں سوال یہ ہے کہ وہ صادق و امین کہنے کے باوجود مشرک اور کافر کو لگے ہم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر حضور کی تعریف کر کے مسلمان کیسے ہوئے راجان اسلام خالق لم یزل کے سچے حبیب میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور تعریف میں قصیدے بھی پڑھے لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود ان تمام چیزوں کے مدح و تعریف کرنے کے بعد قرآن نے انہیں مشرک و کافر کیوں کہا اور نبی علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں مسلمان کیوں کہا فرق صرف اتنا تھا وہ تعریف کرتے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرتے تھے مسلمان کو سوچنا چاہیے اپنے اندر اور ضمیر میں جھانک کے خود ہی سوچے میں مصطفیٰ کی تعریف تو کرتا ہوں حضور کی اطاعت بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا اگر اطاعت مصطفیٰ بندہ مومن کے کردار اقوال و افعال میں شامل ہے تو یہ مسلمان ہے
محض تعریف حبیب کرے، مگر سرکار کی اطاعت کی بات آئے تو جی چرائے۔ پھر میں یہ کہنے میں حق بجانے کو کہ تعریف تو انہوں نے بھی کی، حتیٰ کہ اتنا صادق و امین کہا کہ سورہ قلم میں اللہ نے ایک گستاخ رسول کا رد کرتے ہوئے اس کے 9 عیب گنوائے، 9 عیب بیان کیے، اور آخر میں جلال خدا بندی کا وہ وار پڑا کہ قرآن نے کہا وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ میرے حبیب یہ جو آپ کا گستاخ ہے، یہ بند زنا ہے، حرام زادہ ہے، اپنے باپ کا لطفہ ہی نہیں۔ صادق و امین کہنے والے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے یہ جملہ سنا، بالخصوص جس کو کہا گیا، دوڑ کے گھر آیا، ماں سے کہا بتائیے میرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا جس کے بارے میں تم مشہور ہو کہ فلاں کے بیٹے، وہی تمہارا باپ۔ کہنے لگا نہیں، اگر وہ میرا بابا ہوتا تو پھر بطول کے بابے کو زنیم کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ میرا باپ وہ نہیں ہے، بتائیے تو صحیح میرا حقیقی باپ کون ہے؟ ورنہ قرآن مجھے حرام زادہ نہ کہتا، وَكُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ اچھا میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ زنیم کا ترجمہ یا معنی و مفہوم سیکھنے کے لیے اہل عرب کو کسی دارالعلوم کی ضرورت بھی نہ تھی، کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت بھی نہ تھی، کسی استاد کے پاس پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ اہل لغت تھے، اہل عرب تھے، اہل فصاحت تھے، اہل زبان تھے، ان کی تو زبان ہی یہی تھی۔ جو ہی زبان نبوت سے یہ جملہ صادر ہوا وہ فی الفور سمجھ گئے اور ماں کے قریب آ کے کہتے ہیں حقیقی بات کہے، حقیقی بات سے، حقیقی راز سے پردہ اٹھا۔ جس کبھی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے کبھی غلط جملہ نہیں نکلا، اور آج سے کئی سال پہلے ہم 40 سال تک انہیں صادق و امین پکارتے رہے، اب وہ صادق و امین اپنی سچی زبان سے غلط بات کر نہیں سکتے۔ بتائیے تو صحیح کہ میرا حقیقی باپ کون ہے؟ ماں اعتراف جرم کر لیتی ہے، قرآن نے اشارہ دیتا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین اور تعریفیں کرنے والے، چاہے وہ دشمنی کیوں نہ تھے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا، صادق و امین کہا، صادق و امین کہا، خالق لم جدل نے ان کے ایمان کی گواہی نہ دی۔ ایمان کی گواہی اس وقت ملی ہے جب مصطفیٰ کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا، حضور کی غلامی میں آ گئے۔ اچھا اطاعت ایک شے ہے، اطاعت ایک ہے اتباع، دو چیزیں ہیں۔ اطاعت اقوال کی ہوتی ہے، فرمان کی ہوتی ہے، اتباع وجود کی ہوتی ہے، افعال کی ہوتی ہے، اعمال کی ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا حضور کے مبارک اقوال ہیں، سرکار کے مبارک اقوال فرامین مصطفیٰ، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، اتباع افعال مصطفیٰ کی جاتی ہے۔ اطاعت کے لیے وجود کی ضرورت نہیں، لیکن اتباع کے لیے وجود کی ضرورت ہے۔ کریم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے جو جملے ارشاد فرمائے، رب نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ میرے کملی والے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ فرمائیں اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ ایک مقام پہ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ دنیا والوں کے سکول چلنے نہ پڑنا کہ اللہ کی اطاعت کریں تو رسول کی اطاعت کیسے؟ میں رب فتوہ دے رہا ہوں، من یطیع الرسول، میرے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ، فقد اطاع اللہ۔ جو آمنہ کے در یتیم کی اطاعت کا پٹا گلے میں ڈال لے گا، فرمایا فقد، شک نہیں رہے گی، اطاع اللہ، وہ اللہ کا مطیع بن گیا، وہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن گیا۔ ایک والد بیٹے سے کہے پتر ٹائم ہو گیا سکول کا جانا نہیں، 7:30 بج گئے، سکول کا ٹائم ہو کھلوتا ہے جہاں پترا کیا ابا کیا بات ہے تیرے سوٹ دی کیا بات ہے؟
بڑا اعلیٰ لباس پائے. بابا جانی آپ کے موبائل کی کیا بات ہے؟ آپ کے گفتار کی کیا بات ہے؟ بابا جانی آپ کی گاڑی کی کیا بات ہے؟ واقع پتر لیٹ ہو رہے ہیں سکول جا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولو تو سب. اب باپ کو چڑھے گا غصہ، وہ کہے گا بھیا میں اس کو جو حکم دے رہا ہوں اس حکم کی اطاعت تو نہیں کر رہا، میری تعریفیں کیے جا رہا. باپ تیرا ہو میرا ہو، تعریف اس کی کریں مگر اس کے حکم کی اطاعت نہ کریں. اس کو جلال آئے گا یا نہیں؟ غضبناک ہوگا یا نہیں؟ غصے میں آئے گا یا نہیں؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والوں، ہزارہ سال بھی میں اور آپ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہے، ہزار بار بشر امتحان سے مجھ کو بلا، حنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. آقا تیری نام نامی کو بھی اپنی زبان پر لے آنا، یہ بھی آپ کے نام کی بے ادبی ہے. کہاں ہماری زبانیں اور کہاں آپ کو مبارک اسم. مگر میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تعریف تو کریں، آپ کی اطاعت کی طرف تو نہ آئیں. بتائیں مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیسا بندہ ہے، تعریف میری کیسا ہے. جب اطاعت کی بات آتی ہے تو اس طرف آتا ہی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ رب الجلال جل مجدہ الکریم نے سینکڑوں مثالیں دے کر بندوں کو یہ باتیں سمجھائی ہیں. میں نے مثال دے کر آپ کو اطاعت کا یہ جملہ سمجھایا. آپ کا کوئی دوست آیا آپ کے پاس، آپ نے اسے پانی پلایا، گرمی کا موسم ہار مہینہ، جون دی سخت گرمی، تو شربت پلائی روح افزا، اتنی گلاس رکھ چھوڑیا. ہم کوئی نبینا بندہ بھی آوے تو گلاس کو اٹھاوے، روح افزا دا ذائقہ پہنچے گا تو نہیں پہنچے گا. حالانکہ روح افزا اس نے دیکھا بھی نہیں، گلاس میں موجود بھی نہیں، لیکن وہ کہتا بھی مجھے تو صرف سادہ پانی پلا رہے ہو، مجھ سے پہلے آنے والوں کے لیے روح افزا کے شربت کا اہتمام. محفل ذکر مصطفیٰ میں آنے والوں، جمعہ کی نماز ادا کرنے والوں، جب مسجد سے باہر جائیں تو یقیناً ذکر مصطفیٰ کا ذائقہ ہمارے وجود پر طاری ہونا چاہیے. ہمارے دلوں پر یہ سرور باقی ہونا چاہیے کہ ہم رب اور رسول کا ذکر سن کے آئے ہیں، کر کے آئے ہیں. ہمارے وجود پر جس کا اثر ہونا چاہیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد ذکر سنا، تعریف بھی سنی، دل میں جذبہ پیدا ہو گیا. آج کے بعد کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، میں اطاعت کروں گا، کیونکہ آپ کی مبارک ذات وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت پاک میں نے پڑھی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. توجہ ہے جناب، قد انزل اللہ. اچھا قد کا جملہ میں کئی باری تشریح کی تھی، ہمیشہ شک دی، شک نو ریموو کرن واسطے، مٹاون واسطے اللہ کریم استعمال فرمایا. اب تحقیق بے شک کوئی شک نہیں، انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا الیکم، تمہاری طرف ذکرا، ایک ذکر. اچھا وہ ذکر کیا ہے؟ آگے اگلی آیت میں خود وضاحت فرمائی رسولا، وہ ذکر رسول ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ وہ ذکر آمنہ کا در یتیم سیدنا حضرت عبداللہ کا نور نظر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نور نظر میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ذات ہے. رفرت یتلو علیکم، تلاوت کرتا ہے آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، مبینات لیخرجکم، مبینات لیخرج الذین آمنوا. اس رسول کا کام یہ ہے آیتیں کھول کھول کر امت کے سامنے بیان کرے. کرتا کیا ہے؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، عمل اچھے کر لیتے ہیں. وہ رسول کرتا کیا ہے؟ لیخرج، نکال لیتا ہے ان لوگوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، اللہ کی ہدایت کے سویروں کی، اللہ کی ہدایت کے سویروں کی طرف. یارو ایک ذکر قرآن نے کسے کہا؟ بولیے ذرا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو. اور یہ آیت بینہ ہے سورۃ
اتفاق کے ساتھ یہ 8 نمبر ہے 10 اور 11 یہ آیت پاک سورہ طلاق کی قرآن کسے ذکر کہہ رہا ہے؟ بولیے ذرا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ذات کو۔ اچھا اسی قرآن کو بھی اللہ رب ذوالجلال نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 9 میں ذکر کرا دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم ہی اٹھائیں گے۔ رسول اللہ بھی ذکر اور قرآن بھی ذکر، رسول کائنات کا وجود بھی ذکر، حضور کی ذات بھی ذکر، اللہ کا قرآن بھی ذکر۔ اچھا اس قرآن جسے ذکر کہا گیا، پہلے اس ذکر کا تھوڑا سا تعارف کرنے اگلا جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ذکر قرآن نے کہا، اللہ نے کہا اس قرآن اور خود اس کا تعارف کیا کروا، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ رب نے فرمایا لیکن ایسا ذکر ہے نہیں مس کر سکتا اس کو سوائے پاک لوگوں کے، نہیں کوئی چھو سکتا اسے مگر پاک۔ یہ طیب و طاہر ذکر ہے، ہمیشہ وہی چھوئے گا وہی بس کرے گا، جو پاک ہوگا جو پاک ہوگا وہی اس قرآن کو مس کر سکتا ہے۔ یہ قرآن رہا کہاں؟ فی کتاب مکنون، لوح محفوظ پر چھپی ہوئی کتاب۔ رب فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، اس کو رب العالمین نے نازل کیا۔ لے کے آنے والے کون ہیں؟ نزل بہ الروح الامین، لے کے کس پہ آئے؟ نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس قرآن کو نازل کیا ہم نے مصطفیٰ کے پاک قلب اطہر پر۔ یارو یہ قرآن خود بھی پاک اور اس کو چھونے والا بھی پاک، اس کو لے آنے والا بھی پاک، بھیجنے والا بھی پاک۔ جس کے قلب مبارک پر قرآن نازل ہوا وہ قرآن بھی پاک، جس کے قلب مبارک پر نازل ہوا وہ سید الانس والجان بھی پاک، مدینہ کا سلطان بھی پاک۔ جب اس کی ہسٹری دیکھی تو پاک ہی پاک، پاک ہی پاک، پاک ہی پاک، بھیجنے والا پاک، لانے والا پاک، جس پر نازل ہوا وہ پاک، خود قرآن بھی پاک۔ یہ بھی ہے اللہ کا ذکر اور وہ بھی ہے اللہ کا۔ جب مصطفیٰ کی آمد سے پہلے تو قرآن نہیں آیا نا، حضور کی ولادت پہلے ہوئی، قرآن کریم بعد میں آیا۔ تو آپ سمجھیے جس پاک قرآن کو محبوب کے پاک قلب اطہر پر اللہ نے نازل کیا، وہ قرآن اتنا پاک ہے تو مصطفیٰ مدینے والے کی ذات کس طرح، حضور کی مبارک ذات جس کو اللہ رب ذوالجلال نے پاک ہی پاک۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان بندوں پر جب کہتے ہیں نا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معاذ اللہ والد مشرک تھے، میں کہتا ہوں آئیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا تعارف تخت مصر پہ کھڑے ہو کر جلوہ افروز ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ فرمایا خبردار لوگوں، میرے تقویٰ و پرہیزگاری کو سمجھنے والوں، مجھے گناہ کی دعوت دی تھی کسی نے مگر میں نے اس طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ میں تقویٰ و طہارت کی بلندی پر ہوں، مگر مصر کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر اللہ کے جلیل القدر نبی نے بات تقوی کی نہ کی بلکہ اپنے آبا و اجداد کی بات کی۔ کیا بات کی؟ فرمایا میں پیروی کرتا ہوں ان کی جو میری ملت نے، جن کی ملت کا میں پیروکار ہوں۔ آبائی وہ میرے ماں باپ، آبائی ان میں کون ہے؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کا والد کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا والد وہ بھی علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، رب ذوالجلال کا جلیل القدر نبی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتا ہے، مَا كَانَ لَنَا
अन नुशरिका बिल्लाहि मिन शैइन ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना। फरमाते हैं मैं फख्र से कहता हूँ मेरे आबा और अजदाद में कोई भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अल्लाह का शरीक किसी को ठहराया हो, कोई मुशरिक गुजरा हो। नबीउल्लाह ऐलान कर रहे हैं तख्ते मिस्र पे दिलका अफरोज होकर फरमाते हैं मा काना लना अन नुशरिका बिल्लाहि मिन शैइन ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना। ये अल्लाह का फजल है हम पर कि हमारे आबा और अजदाद में कोई मुशरिक नहीं गुजरा। जब कमाल हुस्न यूसुफ की बात करते हो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कमाल खानदान का तसव्वुर आता है कि नहीं? अगर यूसुफ के हुस्न की कमाल बयान करें, बंदे कहते हैं जी कमाल था यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन जब हुस्न मोहम्मदी का तज़किरा चढ़ता है लोग कहते हैं पर हमारे आका के हुस्न के क्या कहने, या पर हमारे महबूब के हुस्न के जलवों के क्या कहने। यूसुफ के हुस्न का जलवा हो तो कमाल मोहम्मदी हुस्न मोहम्मदी का तज़किरा छिड़े तो बंदे कहते हैं हमारे आका का हुस्न। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो हुस्न मुस्तफ़ा की खैरात मिली थी, या फिर खानदान का तसव्वुर आता है, बंदे कहते हैं कमाल हुस्न था यूसुफ का, खानदान भी आला। मुस्तफ़ा के खानदान की बात आए तो सोचना चाहिए अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का खानदान आला है तो मुस्तफ़ा का खानदान जद्दे अमजद भी वही है, इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। कुरान फरमाता है वतकल्लुबका फी साजिदीन, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने रब का सजदा कर किया हो। हमने यार को हमेशा सजदा रेज़ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है, हुजूर का ज़िक्र खैर है, याद के जुमे का पैगाम है। अल्लाह करीम हमको अमल सालिह की तौफीक नसीब फरमाए।